السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 14 اکتوبر سپہر 4 بج چکے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات والی ڈیڈ لائن میں اب 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھی کٹ پتلی حکومت اور انتظامیہ کی اس وقت ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے اور اس وقت ساری صورتحال میں جو اڈیالہ جیل سے خبر آئی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں، کیونکہ ڈیڈ لائن سر پر آ گئی ہے۔ اب اگر احتجاج نہیں ہوتا، محض ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، تو پہلے ہی پی ٹی آئی کی قیادت مشکوک ہو چکی ہے، مزید مشکوک ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حماد اظہر کی جانب سے، جو پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے جو ویڈیو پیغام جاری کیا گیا وہ بڑا اہم ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری زندگی کو خطرہ ہے۔ میرے حوالے سے خان نے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے منظر عام پر نہیں آنا، اور میرے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ میں اگر پکڑا جاتا ہوں تو مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ میرے لیے خطرات ہیں، لیکن ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں لیڈ کروں گا، خان کی زندگی سے زیادہ میری زندگی ضروری نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی خان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا 15 اکتوبر یعنی کل تمام لوگ، ورکر، کارکنان، عہدیداران، ٹکٹ ہولڈر، ایم پی ایز اسلام آباد پہنچے اور میں قافلے کی قیادت کروں گا۔ اور اگر کوئی اسلام آباد نہیں پہنچتا، یعنی خاص طور پر کوئی رہنما یا کوئی ٹکٹ ہولڈر یا کوئی ایم پی اے، وہ اگر اسلام آباد نہیں پہنچتا تو یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، فوری طور پر اسے نکال دیا جائے گا۔ جب میں اپنی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہوں تو آپ لوگوں کو بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ ہو گئی پنجاب کی صورتحال۔ اب ذرا کے پی کے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے اہم جو ایک مورچہ ہے عمران خان کا، علی امین گنڈا پور نے اب سے کچھ دیر پہلے اجلاس طلب کیا ہوا ہے، جس کے اندر تمام صوبے کے سٹیک ہولڈرز، تمام چاروں ریجنز کے صدور کو طلب کیا گیا ہے، ایم پی ایز کو بلایا گیا ہے، اور اب لاہ عمل تیار کیا جائے گا کہ خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر کس طرح سے ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، کیونکہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ رات کو عمران خان کی بہن نے کہہ دیا تھا کہ ڈی چک پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے۔ احتجاج ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، او آئی سی کانفرنسز ہوتی ہیں، اقوام متحدہ میں ہوتے ہیں، G20 کے اجلاس میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اور اب یہاں اسلام آباد والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ پی ٹی آئی بلف نہیں کھیل رہی، یعنی جب وہ پہلے کہتے تھے کہ اگر ملاقات کروا دو تو ہم احتجاج نہیں کریں گے، تو یہ جو اگر والی بات تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمزور بات تھی، جسٹ ایک فیس سیونگ کے لیے اگر کر رہے ہیں۔ اگر یہ احتجاج نہیں کریں گے، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن اب حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ جو مین لیڈرز ہیں، سوائے چند مفاد پرست رہنماؤں کے، مثلا حامد خان جیسے لوگ، وہ نہ بھی نکلے تو لوگوں نے نکل آنا ہے۔ اور آج چینی صدر پاکستان پہنچ رہے ہیں، ایس سی او کانفرنس کل سے شروع ہو رہی ہے، وفود کل سے پاکستان پہنچ چکے ہیں، لہذا اب کام ہو جائے گا خراب۔ اب اس ساری صورتحال میں کل رات، آدھی رات کو ایک میٹنگ ہوتی ہے محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کام ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگرچہ سارے انتظامات ٹھیک ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہم نے مور بھی بنوا دیے ہیں، بطخیں شتخیں بھی لگا دی ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی والے آ گئے تو پھر سارا کچھ کام خراب ہو جانے ہیں، سارا ٹیسٹ ہی خراب ہو جائے گا، لہٰذا ان کی بات مان لی جائے۔ یعنی اس سے پہلے یہ تڑیاں لگا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کی شرائط نہیں مانیں گے، جو ہوتا ہے کر لیں، جو کرنا ہے ان لوگوں نے کر لیں، ان سے جو احتجاج ہوتا ہے یہ احتجاج کر لیں، ہم روک پائے تو ہم روک لیں گے، لگ پتہ جائے گا، دیکھ لیں گے۔ پہلے یہ ان کی اکڑ تھی۔ آدھی رات کے وقت ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو سیریس معاملہ ہے، یہ بلف کال نہیں ہے، ملاقات تو کروانی پڑے گی، لہٰذا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد محسن نقوی کی جانب سے بیرسٹر گوہر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ خط بھی گیا تھا، اجازت نامے کے لیے بھی ایک مراسلہ لکھا گیا تھا وزیر داخلہ کو، جس میں کہا گیا تھا کہ صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آئی تھیں۔ پھر آج جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا صبح سویرے، جیو نے کہا کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ بیک ڈور رابطوں کے بعد آج کے دن، یعنی آج 14 اکتوبر کے دن، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اب خبر آ چکی ہے کہ آج سپہر اڈیالہ جیل میں صرف بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی۔
رات کو ہنگامی طور پر رابطے ہوئے تھے اور اس کے اندر شورٹی دی گئی تھی کہ آج ہم ملاقات کروا دیں گے، لہٰذا ابھی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہونے دیں۔ اور اگر محسن نقوی کی جانب سے ظاہر ہے رابطہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محسن نقوی شہباز شریف کا نمائندہ نہیں ہے، محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے، بڑے گھر کا نمائندہ ہے، لہٰذا یہ حکم جو یہ ہے کہ ملاقات کرواؤ یہ بڑے گھر سے آیا، ورنہ شہباز شریف کی اتنی اوقات نہیں ہے، اور نہ ہی شہباز شریف اور یہ انتظامیہ اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی پر وہ جو پہلے تشدد اور ظلم کیا جاتا تھا، گرفتاریاں، چھاپے، وہ ممکن نہیں رہے۔ افتخار شیرازی سینئر صحافی ہیں، ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، وہ ایک خبر دیتے ہیں اور وہ خبر اس حکومت کے پاؤں ہلانے کے لیے کافی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے ممکنہ طور پر سول نافرمانی شروع کر دی ہے۔ لودھرا پولیس کے 15 اہلکاروں نے پی ٹی آئی کا 15 اکتوبر کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار کر دیا ہے، جس کی بنا پر انہیں برطرف کیا گیا، جبکہ مزید 20 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی افتخار شیرازی کا یہ کہنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیس بھی اب تنگ آ چکی ہے اور پولیس میں بھی اب بغاوت ہے، لہٰذا اب ان کے پاس بچا کیا ہے کہ یہی بچا ہے کہ آپ خان سے ملاقات کروا دیں، جان چھڑوا لیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ لہٰذا اب انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سرنڈر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ورنہ آپ ان سے کوئی اچھے کی امید مت رکھیں۔ بہرحال اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔ بلاول بھٹو بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر تراب پٹیل کا خواب تھا، قائد اعظم کا خواب تھا، ہم نے بڑا لیٹ کر دیا ہے۔ آئینی عدالت بڑی ضروری ہے، یعنی یہ جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل ہے یہ بھی قائد اعظم کا خواب تھا، اور سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ کورٹ بنا دینا یہ بھی قائد اعظم کا خواب تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا خواب ہے، جبکہ اعتزاز احسن بڑے دبنگ طریقے سے اپنی ہی جماعت کے خلاف میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا یہ خواب نہیں تھا۔ بلاول بھٹو کو غلط بریف کیا گیا ہے، بلاول بھٹو ابھی بچے ہیں، لہٰذا یہ قائد اعظم کا ہرگز خواب نہیں تھا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیر کر دی ہے، جلدی کرنے کی بجائے ہمیں فوری طور پر آئینی ترمیم کرنی چاہیے۔ تو اعتزاز احسن نے کہا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، کم از کم 6 مہینے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل کراچی کے اندر ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح خاتون کو گھسیٹا گیا، کیمروں کے سامنے خواتین سے کس طرح بے شرمی کا سلوک کیا گیا۔ بلاول بھٹو سندھ کی حکومت ہے، خواتین کے حقوق کے یہ چیمپئن بنتے ہیں، اپنی بھی ان کی بہنیں گھر میں ہیں۔ تو بہرحال آج لاہور میں کیا ہوا ہے؟ آج لاہور کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کالج کی 11ویں جماعت کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا زیادتی کی کوشش ہوتی ہے۔ 11ویں کلاس کی بچی سے کالج گارڈ اور ڈرائیور نے کالج میں زیادتی کی، استاد نے چیخوں پر بچی کو بچایا۔ طلباء انصاف مانگ رہے ہیں اس وقت، اور لاہور کی سڑکوں پر پنجاب کالج کے نوجوان نکلے ہوئے ہیں، میل طالب علم بھی نکلے ہوئے ہیں، خواتین بھی نکلی ہوئی ہیں، یعنی ہماری بچیاں بھی نکلی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، انصاف مانگ رہی ہیں، اور طالب علموں پر اس وقت شیلنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے لاہور کی پولیس کی جانب سے۔ پنجاب پولیس اپنے ہی بچوں پر لاٹھی چارج کر رہی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچی کے ساتھ جو 11ویں جماعت کی معصوم سی بچی ہے، زیادتی ہوئی ہے، مریم نواز ایکشن لیتی، اور وہ جو کہتی پھرتی ہے کہ پنک والا بٹن دبائیں، فلاں والا بٹن دبائیں، ہم یہ فورس بنا رہے ہیں، ہم وہ فورس بنا رہے ہیں۔ اب پولیس الٹا سٹوڈنٹس کو مار رہی ہے، اور یہ سارے احتجاج کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ کالج دنیا نیوز والے میاں عامر کا ہے، اور دنیا نیوز بڑھ چڑھ کے شریف فیملی کا دفاع کرتا ہے، دونوں کے انٹرسٹ سیم ہیں، اور اس ملک کی اشرافیہ بندے اٹھانے میں لگی ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ علی افضل شاہی جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جنید افضل شاہی جو کہ موجودہ ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر اغوا کر لیا گیا ہے، پولیس ان کے 8 گھریلو ملازمین کو بھی اٹھا کے لے گئی ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے۔ اس وقت ان تمام مسئلوں سے زیادہ اہم جو ہے وہ ان کے لیے آئینی ترمیم ہو چکی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی ایکسٹینشنیں اور نوکریاں پکی کر لیں، آئینی ترمیم کر لیں، اور جو کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہو چکی ہے کہ آئینی ترمیم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور بلاول بھٹو کے بقول
اب اس سے ہم کسی صورت پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔